اور دوسری بات یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ بالکل اس سے درست امپریشن جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ اس میں براہ راست یہ الزام لگا رہے ہیں کہ چاہے وہ عدلیہ ہو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم اس کی ذمہ دار بھی انڈائریکٹلی یہ وہ سارا کچھ وہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو وہ کر رہے ہیں. جو باقی بھی انہوں نے وہ پوائنٹس 5 اٹھائے ہیں چاہے وہ پیکا کے حوالے سے ہو یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشنز کے ساتھ ساتھ جو معیشت کا ہے وہ بھی تمام تر جو ہے وہ ذمہ داری وہ کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اس کے حوالے سے ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کوئی یک طرفہ یہ سارا کچھ چل رہا ہے معاملہ یا یہ دونوں طرف سے ہی کچھ نہ کچھ جو ہے جب تک یہ ریئلائز نہیں کریں گے عمران خان تب تک میرا نہیں خیال کہ یہ اس کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے. لیکن 9 مئی ایک حقیقت ہے اور اس سے کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا. اگر عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 9 مئی کو بھلا کے اسٹیبلشمنٹ یا فوج یہ آگے بڑھے اور یہ تمام تر جو معاملات جو مطالبات کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس کے اوپر کوئی عمل درآمد ہو سکتا ہے. 9 مئی کے حوالے سے پہلے بھی فوج کی طرف سے موقف آ چکا ہے کہ جب تک کہ یہ عمران خان کی طرف سے یہ پبلکلی معافی نہیں مانگی جائے گی تب تک یہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. آج بھی جو سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے یہی خبریں اس خط کے جواب میں وہ چلی ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خط کا کوئی جواب نہیں دینا وہ پسند کرتے جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, اور دوسری بات یہ کہ جو معاملات ہیں یا جو بات چیت ہے وہ صرف اور صرف سیاسی جماعتوں کی آپس میں ہو سکتی ہے, اس میں اسٹیبلشمنٹ وہ نہیں کر سکتی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو عمران خان کے لیے یہ اگر یہ کوشش یہ تھی کہ معاملات کو کوئی خوش اسلوبی سے جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے تو وہ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس سے کوئی جو ہے اس کا کوئی اثر پڑے گا. دوسری بات یہ کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی کل جو انٹرویو دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو نومبر میں آپ کو یاد ہو کہ ہم نے بھی اسی پروگرام میں ہائی لائٹ کیا تھا کہ کچھ ملاقاتیں اور کچھ پس پردہ کچھ پیش رفت اس طرح کی ہوئی تھی جب یہ عمران خان سے خاص طور پہ جو 24 نومبر کو یہ دھرنے کے حوالے سے بات چیت کی گئی تھی تو عمران خان نے ایک ہی شرط رکھی تھی اور وہ یہی تھی کہ ان کی رہائی وہ کی جائے تو اس کے بعد سنجانی سے آگے یہ نہیں جائے گا ان کا. تو یہ معاملہ ادھر ہی رک گیا تھا, یہی وہ وجہ تھی. عمران خان کی جو ضد تھی وہ اپنی رہائی کے علاوہ بات چیت کو آگے نہیں بڑھانا چاہ رہے تھے. تو یہ علی امین گنڈا پور صاحب کی اس حوالے تک تو میرا خیال ہے کہ وہ بات درست ہے, لیکن آگے پھر کیا یہ اس کے اوپر پیش رفت ہو سکتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس ٹائم بھی جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں بھی یہی ایک مین شرط تھی کہ عمران خان جو سوشل میڈیا ہے اس پہ اپنی پارٹی اور آفیشیل جو ان کا وہ ہے اس کو کنٹرول کریں گے, اداروں کے خلاف یہ نفرت اور وہ ترک کر دیں گے تو اس کے بعد مزید آگے کوئی بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ نفرت کم کرنے کی بجائے عمران خان خود بھی اس پہ جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے بڑھا رہے ہیں اور ان کی جو سوشل میڈیا ٹیمز ہیں وہ بھی ایکٹیولی وہ اور اب بڑھ کر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو خط لکھا گیا ہے یہ اور جلتی پہ تیل کا کام کرے گا, یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. اچھا عمر, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں اس خط کا, کیا مقصد ہو سکتا ہے خان صاحب کے اس خط کا, کیا جو ابھی فخر نے کہا اس سے اتفاق کریں گے؟ علینا مجھے اس سے ایک بات یاد آ رہی ہے, جو عظمہ بہاری ہیں جو انفارمیشن منسٹر ہیں پنجاب کی, ان کے والد تھے سید زاہد بہاری صاحب, وہ کچھ دیر کے لیے ہائی کورٹ کے جج رہے تو ان کے پاس ایک بڑے نامی گرامی وکیل تھے, وہ پیش ہوئے, ان کا کیس اتنا سٹرانگ نہیں تھا تو وہ بہاری صاحب آگے پوچھ رہے تھے کہ سر میں آپ کو کوئی ریلیف دینے کو تیار ہوں لیکن مجھے گراؤنڈ بتائیں کس گراؤنڈ پہ ریلیف دوں. تو جب انہوں نے 2-3 دفعہ بات کی نا تو وکیل صاحب بولے, انہوں نے کہا کہ سر میں ترلا گراؤنڈ پہ ریلیف چاہ رہا ہوں. تو یہ خط جو ہے بیسیکلی ایک ترلا گراؤنڈ ہے, ترلا گراؤنڈ پہ ریلیف مانگ رہے ہیں. بیسیکلی جب جو آرمی چیف موجودہ آرمی چیف ہے جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تو اس ٹائم بھی ان کو عمران خان کو ایک پیغام بھیجا گیا تھا کہ بھئی اب یہ حکومت کی مرضی تھی کہ انہوں نے ان کو آرمی چیف بنایا ہے, اب ان کے خلاف کوئی محاذ کا آغاز نہ کریں. لیکن عمران خان جو ہیں یا ان کی پارٹی وہ باز نہیں آئی, انہوں نے اپنی آخری حدوں تک گئے اور پھر بعد میں جو کچھ ان کے بس میں آیا انہوں نے سب کچھ کیا. یہ جو بات کر رہے ہیں نا رانا ثناء اللہ صاحب کے, یہ کوئی تقسیم یا عوام میں اور فوج میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش ہے, یہ باتیں عمران خان پہلے کر چکے ہیں. جو ان کی پارٹی کا بیانیہ دیکھ لیں, جس انداز میں وہ ٹویٹ کرتے ہیں وہ اسی طرح لگتا ہے جیسے کوئی دشمن ملک کی فوج ہے اور ان کے خلاف ان کا مقابلہ ہے. پوری دنیا میں وہ کیمپین چلا رہے ہوتے ہیں, لہٰذا یہ خط جو ہے اس طرف کوئی بڑا قدم نہیں ہے. مجھے جو لگ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ عمران خان کو اس طرف اب جو ہے کوئی آپشن نظر نہیں آ رہے. وہ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں, جن جن لوگوں سے انہوں نے امیدیں رکھی ہوئی تھیں ان کو وہ دیکھ رہے ہیں یا ان سے مایوس ہو چکے ہیں کہ جو آپشن ان کے ذہن میں تھے وہ اب ختم ہوتے جا رہے ہیں.
تو وہ ایک طرح سے اپنا کوئی چینل اسٹیبلش کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ اس میں کو غصہ بھی دکھا رہے ہیں کہ مجھے غصہ بہت ہے, دیکھیں ہمارے ساتھ فلاں فلاں یہ کام ہوا, لیکن یہ ہے کہ ہم ملک کے لیے آگے چلنا چاہتے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ فوج اور عوام کے درمیان کوئی تقسیم اور بڑھے, تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور ان کی جو ایک انداز ہے اپنی فائٹ کا وہ بالکل ٹرمپ کی طرح کا ہے, جو اس نے آتے ہوئے جس طرح پہلے میکسیکو پہ, کینیڈا پہ اور چائنا پہ جو تجارتی پابندیاں لگائیں, وہ ٹیرف لگایا, اور اس کے بعد جب جوابی ٹیرف لگا تو ٹرمپ نے ان کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے کہ نہیں میں نے تو اس لیے کیا تھا, تو لہذا پہلے ان ایشوز پر بات کر لیتے ہیں. تو عمران خان جو ہے وہ بھی ایک ٹرمپ تو ہے نا اپنے لیول پہ, پاکستان لیول کے, تو ان کے اپس اینڈ ڈاؤن ان کے مزاج میں آتے رہتے ہیں. یہ مجھے ایسی ایک کوشش لگتی ہے کہ جس میں وہ چاہتے ہیں, ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے کہ دوبارہ سے رابطے اسٹیبلش ہو جائیں اور کوئی بات آگے بڑھے. اور ایک اور بات علینا کہ یہ جو ہم اکثر ذکر کرتے ہیں عمران خان جو ہے انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ جیل کاٹی ہے, ایک سال سب نے دلیری کے ساتھ کاٹی ہے, اور آصف زرداری جو ہے انہوں نے تو کئی سال کاٹ لی, جو میاں نواز شریف ہیں انہوں نے بھی 1 سال کاٹ لی تھی. وہ لوگ اس امید پہ سیاسی لیڈر کرتے ہیں کہ اس کے بعد شاید ہمارے لیے کوئی بہتری نظر آئے گی. عمران خان کو اب وہ بہتری نظر نہیں آ رہی, اب ان کا دوسرا سال شروع ہے, تو آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد وہ اور زیادہ کوئی ترلے کرنا شروع کر دیں. وہ چاہیں گے کہ اب کوئی بات ہو, مذاکرات ہوں, انہیں کوئی ایک آنریبل ایگزٹ ملے. اچھا, انٹرسٹنگ. سلیم صافی صاحب, سر کیا مقصد آپ دیکھتے ہیں, آپ کیسے تجزیہ کریں گے اس خط کا؟ دیکھیے, جو اس کا متن ہے اور ابھی تک جو چیزیں لیک ہوئی ہے, کیونکہ پورا خط تو ہم نے نہیں پڑھا ہے اور نہ غالباً انہوں نے ریلیز کیا ہے, تو اس میں ایک رجحان نہیں ہے. جو عمر چیمہ صاحب نے کہا کہ اس میں ترلے کا آنسر بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ غلطی یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ دھمکی اور برے نتائج کی پیشن گوئی یا دھمکی وہ بھی ان کو دی گئی ہے. تو اس لیے ایک طرف انہوں نے منت ترلا کیا ہے, دوسری طرف انہوں نے دھمکی بھی دی ہے, تیسری طرف انہوں نے برے اور نتائج اور عواقب کی بھی دہائی دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خط جو ہے یہ خط لکھنے والے کو, پڑھنے والے کو مزید کنفیوز کر دے گا, اور اس کنفیوژن کی صورتحال میں میرے خیال میں عمران خان صاحب کو اس خط سے بھی کوئی ریلیف نہیں مل سکتا. دوسرا, یہ خط انہوں نے جن کو لکھا ہے تو اس وقت وہ اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو کوئی رعایت دے یا ان کے لیے کوئی نرمی پیدا کرے. سر, دھمکی کا عنصر آپ کو کس بات سے لگا؟ نہیں, دھمکی کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان سے کہیں کہ جی میں آپ کے ساتھ یہ کر لوں گا, میں آپ کے ساتھ وہ کر لوں گا, لیکن یہ باتیں جو آپ کرتے ہیں کہ جی فوج اور عوام کے درمیان فاصلے پیدا ہو گئے ہیں اور ملک خطرات سے دوچار ہے اور ملک کے لیے یہ ہے, تو اگر اس طرح جاری رہا تو ملک میں یہ ہو جائے گا, ملک میں وہ ہو جائے گا, اس قسم کی دھمکیاں ہیں اس میں. اچھا, اور یہ کیا آپ سمجھتے ہیں خان صاحب کو کسی نے مشورہ دیا, خان صاحب نے خود لکھا؟ کیونکہ پی ٹی آئی کا ایک نیریٹو بھی تھا نا کہ فوج کا ہم سیاست میں کردار نہیں چاہتے, پھر وہ پورا ہم غلام نہیں, اور اس کے بعد چلتا چلا گیا وہ سلسلہ. اب یہ کیا ہے؟ ابھی تک تو وہ جو کچھ بھی لکھتے رہے ان کے لیے ارشاد بھٹی صاحب لکھتے رہے, تو اب ارشاد بھٹی صاحب کو پتا ہوگا کہ یہ انہوں نے لکھا ہے یا کسی اور نے لکھا ہے. میں نے اسی لیے بھٹی صاحب کو آخر میں بچا کے رکھا ہے تاکہ بھٹی صاحب ہمیں ذرا بتا سکیں, کیونکہ بڑی دفعہ وہ کہہ چکے ہیں نا کہ میں ان کے دل کا حال جانتا ہوں. تو بھٹی صاحب, چیئرمین صاحب کو انہوں نے نہیں بتایا خط لکھنے سے پہلے؟ وہ بھی آج بےچارے آ کے کہہ رہے تھے کہ کیا خط ہے مجھے نہیں پتا, خان صاحب کی زبانی سنیں. یہ کیا ہے؟ میڈم شیخ, سوال پہ آنے سے پہلے اور آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے میں فخر نے بات کی اور عمر نے بات کی, میں ذرا اس پہ بات کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل تاثر غلط ہے کہ جو کچھ اس خط میں ہے وہ بہت سخت ہے, پہلی مرتبہ سخت ہے. جو کچھ اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں, اس سے پہلے وہ شیخ مجیب الرحمان یا پارٹ 2 اور پتہ نہیں محمود الرحمان کمیشن رپورٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ چکے تھے. تو اس خط میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات, عمر صاحب نے کو پتہ نہیں یہ کہاں سے ترلا کوشش لگی ہے, بڑا دور انہوں نے ڈبکی لگائی ہے نیچے پانی میں, اور
موتی نکال کے لائے ہیں. نہ یہ ترلا کوشش ہے, نہ یہ ڈپریشن ہے, نہ فرسٹریشن ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جب عمران خان کو یہ کمپیریزن کرتے ہیں آصف علی زرداری اور اعلیٰ حضرت نواز شریف صاحب کے ساتھ, میرے محبوب قائد کے ساتھ. بھائی نہ رحم کی ابھی تک, اس وقت, اس گھڑی تک, کل کا کوئی پتہ نہیں, اس وقت نہ عمران خان نے کوئی رحم کی اپیل کی ہے نواز شریف صاحب کی طرح عدالتوں میں کہ میں بوڑھا ہوں, سینئر سٹیزن ہوں, اعصاب میرے کمزور ہو چکے ہیں, مجھے سڈن ڈیتھ کا خطرہ ہے, گھر ذرا 8 ہفتے کے لیے بھجوا دیں. نہ وہ جدہ گئے ہیں, نہ وہ لندن گئے ہیں, نہ آصف علی زرداری صاحب کس طرح وہ ہسپتال کے VIP روم میں تھے جہاں واقع بھی تھی, من پسند خوراکیں بھی تھیں, جہاں بلڈ پریشر اور شوگر چیک کرنے والے بھی ہر وقت موجود تھے, پرائیویٹ VIP روم. تو اس طرح نہ فیکٹس کو اس طرح نہ توڑا موڑا کریں, چیزوں کو صحیح انداز میں رکھا کریں. دوسری بات میڈم شیخ, خط پہ آتے ہیں. ابھی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے سوال تو رکھ لیا ہے, نہ باقاعدہ کوئی خط سامنے آیا ہے, نہ باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ بھیج دیا گیا ہے, نہ باقاعدہ پتہ چلا ہے کہ وصول ہو گیا ہے, بلکہ ایک عسکری ذرائع سے یہ ہوا ہے کہ خط ملا ہی نہیں, اور نہ خط میں دلچسپی ہے, سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں. اب مجھے بتائیں, اگر یہ باقاعدہ خط تو ہے کوئی نہیں. کل فیصل چودھری صاحب نے باہر آ کے اڈیالہ جیل کے بتایا کہ عمران خان خط لکھنا چاہتے ہیں یا خط تیار کر لیا, وہ بھیج دیں گے. تو ابھی بھیجا نہیں, ابھی ملا نہیں. ہمارا سوال آ گیا ہے, چلو اس کو اوپن سمجھ لیتے ہیں کہ یہ آج چیئرمین صاحب نے کہا ہے سر, فیصل چودھری تو چھوڑے, وہ آج بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ خان صاحب نے پڑھ کے سنایا. تو ابھی بھیجا تو نہیں نا گیا, کوئی سامنے تو نہیں آیا نا باقاعدہ خط جس پہ عمران